بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ شمائل ترمذی کا لیسن چل رہا ہے۔ پچھلی سبق میں ہم نے وہ طویل حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں مسجد میں تشریف لائے، حضرت فضل ابن عباس کا سہارا لیے ہوئے، اور سہارا لینا ضرورت کے وقت جائز ہے، اور حضور نے اس میں منبر پر خطبہ دیا اور سب سے کہا کہ بھئی میرے ذمے کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے۔ لمبی حدیث سنائی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، 3 درہم حضور نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کوئی سائل آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس کو دے دو، تو میں نے دیے تھے، تو حضور نے وہ ادا کروا دیے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ کسی کو کوئی دعا کروانی ہو تو دعا کرا لو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے، سمجھیے کہ ایک عجیب حالت طاری تھی آپ پر۔ آپ نے فرمایا جو دعا مانگنا ہو منگوا لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری حالت بہت خراب ہے، میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں کی ہے جو میں نے نہ کیا ہو، تو میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ اب یہ جو صحابہ کرام کو یہ جو کیفیت حاصل ہوئی، تو اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ حضرات تھے ہی کچھ عجیب۔ ان پر اللہ کا خوف اتنا غالب رہتا تھا کہ وہ چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، اس لیے یہ اپنے آپ کو یہ جھوٹا اور منافق اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا۔ حالانکہ بیچارے صحابی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بھئی میں نے یہ گناہ بھی وہ گناہ بھی، مجھے اس کا احساس ہے۔ چونکہ ہم لوگ بہت گناہ کرتے ہیں اس لیے ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیے۔ دیکھو ایک کپڑا بہت میلا ہو اور اس کے اوپر کوئی کالا دھبا لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو کپڑا ایک دم صاف ستھرا سفید ہو اس پر ذرا سا ہلکا سا بھی اگر کوئی دھبا لگ جائے، کوئی چائے کا ایک دھبا لگ جائے یا کوئی تیل کا یا کوئی ذرا سا چھینٹا لگ جائے تو فوراً نظر آتا ہے۔ تو ان حضرات کا دل جو ہے اس طرح صاف شفاف نورانی تھا، تو ذرا سا اس پر دھبا لگتا تو ان کو بہت محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں آئے کہ حضور ہم تو منافق ہو گئے ہیں، کہ ہماری کیفیت کچھ اور بدل جاتی ہے، ہم کو سمجھیے کہ وہ گھر میں جا کر کچھ اور ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، تو یہ نفاق ہے۔ تو یہ حضرات اس سے بہت ڈرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی تو یہ ہے کہ اندر کفر چھپا ہوا ہو دل میں اور اوپر زبان سے کلمہ پڑھنا، مسلمان کہنا اپنے آپ کو، یہ حقیقی نفاق ہے۔ اور ہپوکریسی، سب سے خطرناک درجے کی ہپوکریسی، کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ کفر اندر چھپا ہوا ہے، شرک اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اوپر سے یا تو دنیا کے لیے یا جان بچانے کے لیے، پیسوں کے لیے، شادی کرنے کے لیے، جاب لینے کے لیے، کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں، کلمہ گو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اندر جو ہے وہ کفر چھپا ہوتا ہے، کافر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے منافق سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کے لیے قرآن نے کہا فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ دوسرا نفاق جو ہے وہ ہے جس کو نفاق عمل کہتے ہیں، کہ عملی زندگی آدمی کی مختلف ہو، اپنے آپ کو تو داڑھی رکھے ہوئے ہو، جبہ بھی پہنے، بہت صوفی پگڑی بھی ظاہر کرے، لیکن یہ تو مجمع کے سامنے جلوت اور اجتماعی اور شو کرنے کی زندگی ہے، لیکن جب خلوت میں ہوں، اپنے اکیلے میں ہوں تو معاملہ کچھ اور ہو، اس میں گناہ بھی سارے ہو رہے ہیں، اور ٹی وی، ویڈیو، VCR، فسق فجور، شراب، کباب، زنا اور بدکاری، بدماشی، غنڈہ گردی اور چوری ڈکیٹی اور لوگوں کو ٹھگنا، اور دین کے نام پر لوگوں کو ٹھگنا، اور اس طرح کے چھو منتر تعویذ پیسے بنانا، اعوذ باللہ، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ تو یہ ایسے جو نفاقی عمل اور حرکتیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد میں تو بہت صوفی دکھانا
اور گھر میں تنہائی میں جب جائیں تو ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہونا، یہ دوسری قسم کا نفاق ہے۔ اس کو نفاق عمل کہتے ہیں، عملی نفاق، پریکٹیکل نفاق، کہ عقیدہ تو صحیح ہے کہ بھئی کلمہ تو پڑھتے ہیں، دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، حضور کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے حضور نے کچھ نشانیاں ایک حدیث میں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو توڑتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی۔ چوتھی نشانی فرمایا جب خصومت اور جھگڑا کرتا ہے تو حد سے آگے نکل جاتا ہے، گالم گلوجی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیاں حضور نے بیان کی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جب اس کو کچھ غنیمت کا مال ملتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ قرآن شریف میں کہا کہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، جی ہارے ہوئے اٹھتا ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور صرف دکھاوے کے لیے آ جاتا ہے نماز کہ میں پڑھتا ہوں نماز۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، جو عملی طور پر منافقانہ حرکتیں ہیں، اس کو دوسری قسم کا نفاق کہتے ہیں۔ اور یہ نفاق، اب حضور نے یہ جو کہا نا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، کیونکہ وہ سامنے والا آدمی اس کو سچا سمجھ رہا ہے، لیکن یہ اندر جھوٹ کو چھپا رہا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے، he knows he is a lie، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی ہے۔ اور وعدہ کرتے وقت وعدہ خلافی کا ارادہ ہے، اگریمنٹ کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے مجھے پتہ ہے نہیں کانٹریکٹ پورا تھوڑی کرنا ہے، اگریمنٹ یہ تو ایسے ہی اگریمنٹ کرنا ہے، یہ کوئی جب جیسے ہی اس کمرے سے نکلے تو پیپر پھاڑ کے پھینک دیا ڈسٹ بن کے اندر۔ تو یہ نفاق ہے کہ بھئی جب آپ کا ارادہ تھا ہی نہیں وعدہ پورا کرنے کا تو کیوں آپ نے وعدہ کیا؟ یہ حرکت منافقانہ ہے۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت کرے، آپ کے پاس امانت رکھی گئی تو آپ یہ سمجھیں واہ ماشاءاللہ یہ تو مال غنیمت آ گیا، تو وہ امانت آپ کے پاس 1000 2000 10,000 50 لاکھ جو کچھ بھی رکھی تھی تو وہ آپ نے امانت تو رکھ لی، بڑا اپنے آپ کو امانت دار ظاہر کیا۔ جیسے بہت سے لوگ اسکام کرتے ہیں کہ دبئی میں یہ ہے فلاں ہے اور اتنے لاکھ دے دو اور 6 مہینے میں اتنے ہو جائیں گے، حالانکہ اس کو اندر ڈیپ ڈاؤن اس ہاتھ پتہ ہے کہ ایسا کچھ ملنے والا ہے نہیں، 6 مہینے میں اتنی دولت بڑھتی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ٹھگتے ہیں، ایسے پیسے جمع کرتے ہیں، لے جا کر کے پھر وہ کھا جاتے ہیں۔ جب وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے سوری کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ پیسے ملنے والے نہیں ہیں، بننے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو ٹھگتا ہے اور اس طرح کی خیانتیں کرتا ہے۔ تو یہ منافقانہ حرکتیں ہیں، نفاق عمل ہے۔ حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں اکثر امت نفاق عمل میں مبتلا ہے، اکثر امت، یعنی امت میں اخلاص اور سنسیئرٹی، آنسٹی، حقائق اور حقیقت پرستی یہ بہت کم ہو گئی ہے، اکثر لوگ اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ 3 گناہ ہیں جنہوں نے امت کو تباہ کر رکھا، ایک جھوٹ، اور دوسرے خیانت، اور تیسرے ظلم۔ یہ 3 گناہ ہیں جس نے پورے ملک کو تباہ کر رکھا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، منسٹر بھی اور بازار میں چھوٹے دکان والا بھی اور وہ چھوٹے کام والا بھی اور جاب والا بھی، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور خیانت، جہاں کسی کی کوئی چیز ملی تو ہڑپ کر کے چھپا کے جیب میں رکھ دی اور لے کے بھاگ گئے، جہاں دیکھا کہ باس کو پتہ نہیں چلا ہے تو پیسے کھا گئے، نقصان کر دیا، کمپنی کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اور مظالم، اور سمجھیے ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ادھر بھی ظلم ادھر بھی ظلم، اور سمجھ ہی نہیں پڑتی ظالم کون مظلوم کون، اور ہر طرف سے کیا ظلم کا بازار گرم ہے، قتل اور غارت گری اور یہ سمجھیے کہ شوٹنگ اور مار دھاڑ اور خون خرابہ کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے امت تباہ ہو رہی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی وہاں تک امت میں یہ سدھارا آنا مشکل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نفاق عمل۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے بڑے بڑے گناہ تو کرتے نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کے دل بہت صاف تھے اس لیے وہ بہت ڈرتے تھے۔ یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ تو بہت مطمئن ہیں کہ بھائی میں تو سچا پکا مخلص مسلمان ہوں، میرے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین باوجود ساری بشارتوں کے ملنے کے کہ حضور نے کتنی بشارتیں دی ہیں صحابہ کو،
قرآن میں بھی کتنی بشارتیں ہیں صحابہ کے لیے، حدیثوں میں بھی کتنی بشارتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو مل گیا ہے۔ اسی لیے جب صحابی کا نام ہم بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ کا کیا معنی؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو گئے ہیں۔ ابو بکر سے بھی اللہ خوش، عمر سے بھی اللہ خوش، حضرت عثمان سے بھی اللہ خوش، حضرت علی سے بھی اللہ خوش، سب صحابہ سے اللہ خوش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میرے کسی بھی صحابی کو نہیں چھوئے گی، میرا ایک بھی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک بھی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور نے گارنٹی دی ہے اس کی کہ وہ صحابہ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی تو وہ اس دنیا میں ہی رفع دفع ہو جائے گا، اگر یہاں رفع دفع نہیں ہو تو قبر میں رفع دفع ہو جائے، قبر میں نہیں ہو تو میدان حشر میں، لیکن میدان حشر کے بعد آگے جب دوزخ میں لوگ گریں گے، فرمائے ایک بھی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او رآ من رآ من رآنی۔ تو جو اسلام، ایمان، اخلاص کے ساتھ حضور کے صحبت میں رہے، حضور کو دیکھا، فیضیاب ہوئے، کوئی بھی ان میں سے دوزخ جہنم میں، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں نہیں جائے گا۔ یہ سمجھ میں یاد رکھنا اس کو۔ اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو تو اس سے کوئی اس پر اشکال نہیں آئے گا کہ بھئی کسی غزوے کے اندر ایک صحابی شہید ہوئے، لوگوں نے کہا یہ شہید ہیں، دفن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، شہادت کے وہ اونچے درجے پر فائز نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قبر میں ان پر وہ ایک چادر جو انہوں نے مال غنیمت میں سے لی تھی، تو وہ چادر جو ہے آگ بن کر ان کو گھیرے ہوئے ہے اور ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ قبر کا عذاب ہے، تو تھوڑی دیر میں اس گناہ کی سزا ہو گئی تو اس کی بات معافی ہو گئی ان کی، وہ ہمیشہ ہمیں تھوڑی اس میں رہیں گے۔ لیکن حضور نے اس حدیث میں جو کہا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جہنم والی آگ میں میرا کوئی صحابی نہیں جائے گا۔ تو جب صحابہ کو اتنا پروانہ ملا تھا پھر بھی یہ لوگ ڈرتے تھے کہ بھئی میں منافق ہوں، جیسے ابو بکر صدیق نے کہا۔ آگے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پایا کہ ان میں سے ہر شخص اپنے منافق ہونے سے ڈرتا تھا کہ مبادا کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ 30 صحابہ اور سب کے سب اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں اور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو گزر چکے یعنی صحابہ کرام اور وہ مسلمان جو موجود ہیں یعنی بقیہ صحابہ اور تابعین، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو اپنے آپ پر نفاق سے نہ ڈرتا ہو، اور گزشتہ زمانے میں اور موجودہ دور میں کوئی بھی منافق ایسا نہیں جو اطمینان سے نہ بیٹھا ہو کہ میں تو بڑا پکا ایمان والا ہوں اور مطمئن ہوں اور مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ سب جو ہیں صحابہ تابعین جو تھے وہ ڈرتے تھے، اور جن میں ایمان ہوتا تھا وہ نفاق سے ڈرتے تھے، اور جن میں نفاق ہوتا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ نڈر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا پکا مومن سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی حضرت حذیفہ سے سوال کرتا ہے، یا حذیفہ هل تعلم فی شیئا من النفاق، کیا تمہیں میرے اندر کوئی منافقانہ حرکت نظر آتی ہے؟ میں نے کوئی نفاق والا کام تو نہیں کیا، ایسی بات ہو تو مجھے بتا دینا۔ حضرت حذیفہ کو حضور نے منافقوں کی لسٹ دی تھی، نام بتائے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ سمجھیے کہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کے ایسا سننے سے، ایسا بولنے سے۔ تو یہ سمجھیے صحابہ کرام اپنے آپ پر کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں نقل کرتے ہیں، حضرت حسن کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جو نفاق سے نہ ڈرتا وہ منافق ہے، یعنی نفاق سے نہ ڈرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑے عابد، زاہد، نیک، صالح، صوفی بزرگ صحابی ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ نماز کے بعد اکثر دعا پڑھا کرتے تھے، اور تحیات میں اس میں تشہد درود شریف کے بعد بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دین میں شک کرنے سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں شرک کرنے سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں لڑائی جھگڑے کرنے سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں نفاق سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں برے اخلاق اور بری عادتوں سے۔ اب کسی نے پوچھا کہ یا ابا الدرداء ما لک وللنفاق،
آپ کو نفاق سے کیا ڈر؟ آپ تو اتنے بزرگ، اتنے صوفی، اتنے عبادت گزار، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، دن بھر عبادت کرنے والے، لوگوں کو پڑھانے سکھانے والے، قرآن حدیث پڑھانے والے، اور آپ کو نفاق سے کیا لینا دینا؟ فرمایا بھائی یہ نفاق جو ہے وہ دل میں اس طرح دھیرے سے گھس آتا ہے کہ جیسے کالی چونٹی اندھیری رات میں پتھر پر رینگتی ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی کہ چونٹی وہاں جا رہی ہے، تو بس اسی طرح سے نفاق بھی گھس جاتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا بے شک اس قوم نے جب دیکھا کہ نفاق اس طرح سے سرایت کر کے اندر ایمان میں مکس ہو جاتا ہے، یغول، اور گھس کر کے اس کو تباہ کر دیتا ہے، تو لم یکن لہم ہم غیر النفاق، تو ان کو نفاق کے سوا کسی چیز سے ڈر لگتا ہی نہیں تھا، وہ نفاق سے ہی ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، ان کے دل میں خیال رہتا تھا کہیں میں کوئی منافق نہ بن جاؤں، ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھوں۔ تو یہ تو اس دور کے صحابہ کا حال تھا جو اتنے بزرگ اور اتنے بڑے اور اتنے معزز اور محترم۔ تو ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ نہ ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ اچھے اخلاق ہیں، اور پھر بھی ہم مطمئن بیٹھے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم نے تو جنت ہی میں جانا ہے، اور مطمئن بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابراہیم تیمی جو فقہائے تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی بات کو اپنے فعل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ میں جھوٹا نہ ہوں، یعنی میں جب کمپیریسن کرتا ہوں کہ میرا قول اور میرا عمل، میرے اسپیچ کہ میں مجمع میں بیٹھ کے بیان کرتا ہوں اور اتنے لوگ میرے بیان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میرے وعظ اور نصیحت سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا عمل اتنا اونچا نہیں ہے کہ جتنی اونچی میری باتیں ہیں، تو میں میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجھے منافق کہے گا، جھوٹا کہے گا، مجھے کذاب کہے گا کہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ سمجھیے کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ لوگ کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھیا نے ان کو کہا کہ ارے تو بڑا منافق ہے، تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے بھائی مجھے دنیا میں تیرے سوا کسی نے نہیں پہچانا، تو نے صحیح بات کہی، واقعی میں منافق ہوں، میری حرکتیں ایسی جیسے اور میری باتیں بڑی اونچی لیکن میرے اعمال اتنے اونچے نہیں۔ حالانکہ اس بڑھیا نے انسلٹ کیا تھا، مگر مالک بن دینار ذرہ بھی طیش میں نہیں آئے اور ذرہ بھی غصے میں نہیں آئے، بس یہ کہا کہ ہاں بھائی بات تو تم نے صحیح کہی ہے، میری حالت ایسی ہی ہے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ حضرات ایسے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسے کریمانہ شریفانہ اخلاق نصیب فرمائے اور اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، مکاری سے بچائے، دکھاوا کرنے سے بچائے، شو آف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور ایمان اور اخلاص کے حصول کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث یاد کرنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو تھوڑا عمل کیوں نہ ہو اس میں بہت طاقت اور آ جاتی ہے، بہت پاور آ جاتا ہے، وزن آ جاتا ہے، لیکن نیت خراب ہو تو بڑے بڑے اعمال کیوں نہ ہوں لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت صحیح کرنی چاہیے اور ہر کام کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکابر مشائخ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ بڑے بڑے اکابر جو ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال چال ہے، تو حضرت فرمانے لگے ذہبت تلک الاشارات وفنیت تلک العبارات وما نفعنا الا رقیعات کنا نصلیها فی اللیل۔ وہ سب صوفیانہ نکتے اور وہ سب اشارات اور سطحیات اور جو لوگوں کے درمیان ہم بڑے بڑے باتیں کرتے تھے سب ختم ہو گئی، سب چلی گئی، یہاں پر کچھ کام نہیں آیا۔ یہاں پر جو چیز کام آئی وہ رات کے اندھیرے میں چند رکعت جو ہم پڑھ لیا کرتے تھے وہ یہاں کام آئی، کیونکہ اس میں خلوص ہوتا تھا اور اس میں کوئی اس وقت دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا،
اور یہ عمل جو ہوتے تھے مجمع میں، بڑے مجمع میں، تو اس میں تو ریا بھی آ جاتی تھی، دکھاوا بھی آ جاتا تھا، نفس کا بھی حصہ آ جاتا تھا، تو نفسانیت ہو جاتی تھی. تو اس لیے ان اعمال میں اتنا وزن نہیں جتنا وہ اندھیری رات میں خلوص کے ساتھ جو اعمال ہوتے تھے اس میں جو بات ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کے پڑوس میں ایک سیدھا سادہ سمپل آدمی رہتا تھا، تو اس کا درجہ عبداللہ بن مبارک سے بھی بڑھ گیا ہے. تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک تو بہت مشہور محدث ہیں، حدیث پڑھاتے تھے، بہت دین کی خدمت کرتے تھے. یہ پڑوسی اتنا مشہور آدمی نہیں، لیکن یہ روزانہ رات کو تہجد میں اٹھتا تھا، لمبی لمبی تہجد پڑھتا تھا، اور روزانہ تہجد کے بعد اپنے پڑوسی عبداللہ بن مبارک کے لیے دعا مانگتا تھا، اور کہ یہ اللہ عبداللہ بن مبارک بہت اچھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی خدمت قبول کر اور اس سے اور دین کا کام لے، اس کے لیے آسان کر. تو اس کی ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس کو عبداللہ بن مبارک سے اونچا درجہ دیا. تو اللہ کے یہاں یہ خلوص اور تنہائی اور چھپ کر کے خلوص کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی ملک کو، علاقے کو فتح کرتے تو وہاں مسجد ضرور بناتے تھے، اور وہاں والوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ بنا کر پھر آگے بڑھتے تھے. ایک جگہ ایک علاقہ حضرت نے فتح کیا اور وہاں مسجد بنوا رہے تھے. تو تعمیر جب ہو رہی تھی، خود سب اس کو دیکھ رہے تھے، تو ایک لکڑ ہارا جنگل سے بہت اچھی لکڑیاں کاٹ کر کے منظم، مرتب، ترتیب سے، صاف صفائی کے ساتھ وہ لے کر آ رہا تھا کہ وہ اپنی دکان میں لا کر ان کو بیچے. تو اتنے میں دیکھا کہ بادشاہ جو ہیں یہاں یہ مسجد بنانے میں مشغول ہیں. تو یہ آیا اور اس نے اپنی لکڑیاں پیش کی کہ یہ میری لکڑیاں ہیں اور آپ ان کو مسجد میں استعمال کر لیجیے اگر مسجد کے کام آ جائیں. سلطان نے اس کا شکریہ ادا کیا، وہ لکڑیاں لی اور ان کو مسجد میں استعمال بھی کیا، جہاں جہاں چھت میں جہاں استعمال ہو سکتی تھی استعمال کی. مسجد تیار ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ جنت میں دو بڑے عالیشان محل ہیں. تو پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ محل سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ دوسرا محل اس لکڑ ہارے کا ہے. تو پوچھا کہ بھئی سلطان محمود نے تو اتنی محنت کی اور اتنے پیسے خرچ کیے اور اتنی بڑی مسجد بنائی اور اس نے تو صرف لکڑیاں دی تھیں، تو دونوں کے لیے سیم محل کیوں؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور دونوں کی نیت میں، اخلاص میں برابری تھی. سلطان کی نیت بھی اتنی خلوص والی تھی جتنی کہ اس لکڑ ہارے کی، اور اس لکڑ ہارے کی نیت بھی اتنی خلوص والی، سنسیئرٹی اور آنیسٹی والی تھی جتنی سلطان کی. تو اللہ نے دونوں کے لیے سیم ٹائپ کا محل بنایا. تو اللہ کے یہاں خلوص کی بہت قدر ہے، اور ریاکاری، نفاق، مکاری، شو آف، یہ چیزیں اللہ کو بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں. اس لیے صحابہ کرام چونکہ حضور کی صحبت میں رہے ہوئے تھے، حضور کے صحبت یافتہ تھے، تو حضور کے فیض صحبت کا اثر تھا ان کے قلب پر کہ وہ اس ریا سے، نفاق سے بہت ڈرتے تھے، بہت بھاگتے تھے، اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. چپ چاپ سے سب اپنے عمل کرتے تھے، کبھی اپنی نیکیاں ظاہر نہیں کرتے تھے. اور کبھی نہیں. ابو موسیٰ الاشعری نے ایک دفعہ کچھ کہہ دیا، پھر بہت پچھتائے کہ ہم ایک غزوے میں تھے اور ہمارے پاؤں میں یہ ہو گیا اور ہم نے یہ پتھر اس طرح سے پتے باندھے. تو وہ کہنے لگا وہ یہ میں نے کیا کر دیا، اپنا عمل ظاہر کر دیا اور ثواب ضائع کر دیا. اور ہم لوگ تو ذرا کوئی نیک عمل ہو جائے تو ساری دنیا میں شور مچاتے ہیں. کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو ساری دنیا کو سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھا اور یہ دیکھا. تو یہ چیزیں ہماری ریاکاری، مکاری کا نتیجہ ہے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. یہ سبق صحابہ سے ہم کو ملا ہے، اللہ ہمیں اس کو لینے کی توفیق دے. اللہ ہر کام میں ہم کو خلوص نصیب فرمائے، اور ریاکاری سے، مکاری سے، دکھاوا سے، شو آف سے، نفاق سے، ہپوکریسی سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.